السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام وہ جن سے اللہ راضی ہوا کے ساتھ کول اسکندر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس صحابی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ ان کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس قرآن کے کیا خوب ترجمان ہے۔ آپ کو حبر الامہ کہا جاتا تھا۔ حبر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا عالم ہونا، یعنی آپ امت کے بہت بڑے ایک عالم تھے، آپ فقیہ تھے، مفسر القرآن تھے۔ ابو عباس آپ کی کنیت تھی۔ آپ کے والد کا نام عباس بن عبد المطلب تھا اور والدہ کا نام ام الفضل تھا۔ آپ کی والدہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ آپ مفسر القرآن اور محدث صحابی ہیں۔ آپ سے 1660 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 95 حدیث متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں درج ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی پیدائش ہجرت کے 3 برس قبل شیب ابی طالب میں ہوئی تھی۔ شیب ابی طالب وہ گھاٹی تھی جہاں پہ قریش نے اپنے ظلم و ستم کے ساتھ مسلمانوں کو ایک جگہ پہ محصور کر دیا تھا۔ ان پہ کھانا پینا ہر چیز بند کر دی گئی تھی۔ وہاں پہ ہی حضرت عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے تھے۔ ان کے چچا عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اپنے بیٹے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے پیار سے ان کو اپنے لعاب دہن منہ میں لگایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا بہت شوق تھا، اور چونکہ ان کی خالہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اس لیے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر یہ رات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بیدار ہوئے تو عبداللہ بن عباس نے وضو کے لیے پانی لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے فراغت کے بعد پوچھا کہ یہ پانی کون لایا تھا؟ تو سیدہ میمونہ نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس جو ہے یہ آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے خاص دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو مذہب کا فقیہ بنا دے اور تعویل کا طریقہ سکھا، یعنی آپ کو دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما دے اور آپ کو تفسیر قرآن سکھا دے۔ اسی طریقے سے ایک دن ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے گھر پہ رہے تو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے پچھلی طرف سے میرے کان سے پکڑ کے اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو کہاں پہ امام کے کھڑے ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو ایک دن زور سے گلے لگایا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کر۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ دانائی، دین کی سمجھ بوجھ، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیری عطا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے بدر کے وقت جب غزوہ بدر ہوئی تھی اس وقت بہت چھوٹے تھے، اس لیے آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن غزوہ خندق کے وقت آپ اس میں شریک ہوئے تھے۔ علم سیکھنے کی بہت زیادہ آپ میں تڑپ تھی۔ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی صحابی کے متعلق یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں کیا کرتا تھا کہ سخت گرمی میں دوپہر میں ان کے گھر کے باہر ان کے دروازے پہ چادر سر کے نیچے رکھ کے اور لیٹ جاتا۔ شدید گرمی ہوتی اور گرم ہوائیں چل رہی ہوتی اور میرے چہرے پہ گرد و غبار ہو رہی ہوتی، اور میں انتظار کرتا کہ کب وہ صحابی گھر سے باہر آئیں گے تو میں ان سے وہ حدیث لوں گا۔ کہتے جب وہ صحابی باہر آتے تو وہ مجھ سے کچھ پوچھتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے،
آپ اندر آ جاتے، آپ اجازت مانگ لیتے، آپ مجھے کہہ دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ نہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ حصول علم کے لیے صاحب علم کے پاس جایا جاتا ہے، صاحب علم خود طالب علم کے پاس نہیں جایا کرتے، اور پھر میں ان سے حدیث پوچھتا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ باہر نکلیں گے صحابی، تو وہ ان کے اس عمل سے اتنے خوش ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر علم حاصل کرنے کی اتنی تڑپ ہے کہ وہ خوشی خوشی ان کو حدیث عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ان کی ایک دور اندیشی تھی جس کی وجہ سے وہ علم حاصل کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ فقہ میں بھی عبداللہ بن عباس کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ ترجمان القرآن اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم فقیہ بھی تھے۔ آپ نے ہی مکہ مکرمہ میں فقہ کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ کے بارے میں ابو بکر محمد موسیٰ جو اپنے زمانے کے امام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے تمام فتاوی جمع کیے جائیں تو تقریباً 20 جلدیں بنتی ہیں۔ 20 جلدیں، سوچیں ان کے پاس اتنا علم تھا۔ ایک اور بہت بڑی جو خصوصیت تھی وہ کیا تھی کہ اپنی استادوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے استاد زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے، فقہ قرات تھے، اور علم و وراثت میں آپ کا بہت بڑا مقام تھا، وہ کہتے ہیں جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس طریقے سے کھڑا ہوتا تھا جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس جواب دیتے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے استاذہ کے ساتھ ایسی ہی عزت سے پیش آیا کریں۔ ان کے بارے میں بہت ساری ہم خصوصیات بھی جانیں گے کہ جو ایسی خصوصیات جو کل کو ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، تو جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔